السلام علیکم ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیا حال چال ہیں؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ تو میں آج آپ کے لیے ہمارے سلسلہ وار ناول وہ گمان سا کی ایپیسوڈ نمبر 17 لے کر حاضر ہوئی ہوں، جس کی لکھاری ہما قریشی ہیں۔ امید ہے آپ اس سے لطف اندوز ہوں گے اور ہمیں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں گے۔ ناول کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سب سے ایک درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل آئیکن بھی ضرور دبائیے گا تاکہ ہمارے چینل پر آنے والے تمام ناولز اور سلسلہ وار ناولز کی اقساط کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو چلیے ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ تم نے اپنے روم میں میری چیزیں کیوں نہیں سیٹ کروائیں؟ وہ وارڈروب میں لٹکتے 4-6 فارمل سے سوٹ دیکھ منہ بنا کر بولی۔ یار سب کچھ اتنا جلد بازی میں ہوا ہے، مجھے موقع ہی نہیں ملا یہ سب کرنے کا۔ ماما نے تو کہا تھا کہ وہ کر دیں گی، مگر تمہیں معلوم ہے مجھے اپنے کام خود کرنا پسند ہے۔ وہ اس کی جھنجھلاہٹ نظر انداز کرتا نرم لہجے میں بولتا، خود بھی ڈریسنگ روم میں چلا آیا۔ تو اب میں کیا پہن کر سوؤں گی؟ وہ جیولری اتار چکی تھی، میٹھا میٹھا سا میک اپ اور اس کا اپیل کرتا دلکش سراپا اس کی بھرپور توجہ کھینچ چکا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ یہ اتنے سارے ڈریسز ہیں تو بس تمہارا تھوڑا سا ہی سامان ہے جو رکھنا رہ گیا۔ وہ اس کی بات سمجھنے سے قاصر تھا۔ تھوڑا سا؟ شارق، یہاں میرا کوئی بھی ضرورت کا سامان موجود نہیں ہے، کوئی ڈھنگ کا نائٹ ڈریس تک نہیں ہے۔ شارق نے سامنے لٹکتی سادہ سی نائٹیز پر ایک سرسری سی نگاہ ڈال کر اس کے پریشان چہرے کو دیکھا تھا۔ اب مجھے یوں ہی دیکھتے ہی رہو گے یا کوئی سلوشن بھی بتاؤ گے؟ خیر تم رہنے دو، میں خود ہی اپنے روم سے ہی لے آتی ہوں۔ وہ جیسے خود ہی نتیجے پر پہنچی تھی۔ اس نے جیسے ہی جانے کے لیے قدم اٹھائے، شارق نے ایک لمحے میں کلائی پکڑ کر نزدیک کھینچا تھا۔ ثانی، کیا ہو گیا ہے یار؟ آج ہماری شادی ہوئی ہے، گھر میں سب رشتہ دار موجود ہیں، تم آدھی رات کو اس طرح گھر میں گھومو گی تو سب کیا سوچیں گے؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر قریب کرتا دھیمی مگر گمبھیر لہجے میں گویا ہوا، جبکہ وہ اس کی ذرا سی قربت اور لفظوں کی تپش پر بکھلا سی گئی تھی۔ تو پھر میں کیا پہنوں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ہکلاہٹ کا شکار ہوئی۔ تم صرف آج کے لیے میرا نائٹ ڈریس پہن لو، ویسے تم یہ نائٹی بھی پہن سکتی ہو، مگر خیر کل سب آ جائے گا اس کمرے میں، عمانی خیز لہجے میں بولتا۔ اس کے چہرے پر پھیلتے قوس و قزح کے خوبصورت رنگوں کا امتزاج دیکھ اپنے ہاتھ میں تھاما ہوا اس کا مومی ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگا گیا۔ شارق پلیز۔ وہ نرمی سے گرفت چھوڑتا ایک سر داغ خارج کرتا 2 قدم پیچھے ہوا۔ وہ اسے خود سے بدظن نہیں کرنا چاہتا تھا، جو ششدر سی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ہیئر بگنز دا میرڈ چیپٹر۔ ہولے سے گال چھو کر اس رشتے کے تقاضوں کا احساس کراتا اس کے ہاتھ میں اپنا ایک نائٹ سوٹ پکڑاتا ڈریسنگ روم سے باہر نکل گیا تھا۔ اب یہاں جم کر کھڑی نہ رہو، ابھی میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا کہ تم ساکت و جامد ہو جاؤ، جلدی سے چینج کر لو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ بمشکل جمائی روکتا وہیں سے ہانک لگانے والے انداز میں بولا تو وہ بھی سٹپٹا کر ڈریسنگ روم کا دروازہ بند کر گئی، جو خود بھی لباس تبدیل کرنے کے بعد سائڈ لیمپ روشن کرتا آنکھیں موند کر لیٹ گیا تھا، جبکہ وہ ابھی تک ڈریسنگ روم میں ہی بند تھی۔ وہ شارق کے کھلے ڈلے سے نائٹ سوٹ میں ملبوس
ذرا جھجک کر روم میں داخل ہوئی تھی۔ کمرہ نیم تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا اور بیڈ کے کونے پر شارق آنکھیں موندے لیٹا شاید سو گیا تھا۔ یہ شادی دادابو کے کہنے پر کر تو لی تھی، مگر ابھی نبھانا کٹھن مراحل لگ رہا تھا۔ وہ خراما خراما چلتی بیڈ کے نزدیک آئی تھی اور بہت آہستہ سے بیڈ کے کونے پر ٹک گئی تھی۔ جسم میں جھرجھری سی دوڑ گئی تھی۔ لیٹ جاؤ یار، کھا نہیں جاؤں گا تمہیں۔ وہ کروٹ مخالف سمت میں لیتا ذرا بیزاری سے بولا تو ثانیہ بری طرح سے سٹپٹائی۔ تم سو جاؤ، مجھے جب نیند آئے گی میں سو جاؤں گی۔ وہ گڑبڑائی ضرور، مگر بھرم مارنا بھی تو ضروری تھا نا۔ اچھا، اس نے اچھا کو لمبا کھینچا تھا، ساتھ ہی ذرا سا آگے کو بڑھ کر اس کی کمر بھی ہاتھ ڈال کر بیڈ پر لٹایا تھا، جو گڑبڑا گئی تھی۔ شارق، وہ خمار سے سرخ پڑتی آنکھیں اس کے چمکتے چہرے پر ٹکائے اب سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے آئیبرو اٹھائے۔ ہماری شادی ہو گئی ہے میری جان، اب میں تمہارا کزن نہیں ہوں جو تمہارے اشارے یا حکم کا منتظر رہوں، یا جیسے تم غصہ دکھا کر چلی جاؤ۔ اگر دادابو کو خوش کرنے کے لیے اس رشتے کے لیے رضامندی دے ہی دی ہے تو اپنی بھاؤ بھی۔ فی الحال میں تمہیں اس رشتے کو سمجھنے کے لیے وقت دینے کے لیے تیار ہوں، مگر یہ وقت زیادہ نہیں ہوگا، یاد رکھنا۔ اب سو جاؤ۔ پہلی بار استحقاق سے اس کے چہرے کے ہر نقش کو اپنے لمس سے مہکاتا وہ یوں ہی اپنے حصار میں قید کیے آنکھیں موند گیا تھا، جبکہ وہ سانس روک کے پڑی تھی۔ سانس لے لو یار ثانی، کیا ہو گیا ہے؟ اس بار وہ جھنجھلایا۔ یہ سب خرافات تم نے اس بدتمیز براق سے سیکھی ہوں گی۔ وہ تو اپنے سیدھے سادے سے کزن کی معنی خیز گفتگو سن کر ششدر رہ گئی تھی، جبکہ کمرے کی فضا میں شارق کا مہکتا قہقہ بلند ہوا تھا، ساتھ ہی وہ اس پر اپنی گرفت مضبوط کر گیا تھا۔ اپنے دماغ پر زیادہ زور نہ ڈالو، اب شوہر ہوں تو شوہر کی طرح ہی ریئیکٹ کروں گا نا، اور اگر براق کی باتوں پر عمل کیا تو تم بری طرح ڈسٹرب ہو جاؤ گی۔ آخر میں وہ شرارتی لہجے میں بولا تھا تو اس نے خفگی سے گھوٹتے کندھے پر مکہ جڑا تھا۔ سو جاؤ سویٹ ہارٹ، بہت تھک گیا ہوں میں، اور یقیناً پارلر میں تم بھی تھک گئی ہوگی۔ وہ اس بار اس کا سر اپنے سینے پر رکھتا، بالوں میں ہاتھ چلاتا ریلیکس کر رہا تھا، جس کی دھڑکنوں کا شور وہ اپنے کانوں میں بآسانی سن سکتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کی قربت میں موم ہوتی وہ بھی نیند کی وادیوں میں کھو گئی تھی۔ صبح صادق سے نکلتا سورج جہانگیر ہاؤس پر پورے جاہو جلال سے جگمگا رہا تھا۔ آج ناشتے کی ٹیبل کی رونق ہی الگ تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی نیولی میرڈ کپل نے انہیں جوائن کیا تھا۔ آج گھر کے سب افراد آفس سے چھٹی پر تھے۔ ناشتے میں مشغول جہانگیر ہاؤس کے سبھی لوگ مسکرا رہے تھے۔ گھر آئے مہمان شاید زیادہ ہی تھک گئے تھے، اس لیے وہ ابھی تک سو رہے تھے، اور اچھا ہی تھا کہ یہ ان کا فیملی ٹائم تھا۔ دادابو، میں کیا کہہ رہا تھا؟ کیا کہہ رہے تھے شہزادے؟ آج وہ بہت ہی خوشگوار موڈ میں تھے، نہ کوئی روک ٹوک نہ سختی۔ ان دونوں کی تو نیا پار لگ ہی گئی۔ اب ذرا شمون بھائی کے بارے میں بھی کچھ سوچے۔ مجھے تو لگ رہا ہے ان سے ایک لڑکی بھی شادی کے لیے نہیں راضی کی جا رہی۔ جہانگیر صاحب زیر لب مسکرائے۔ ناشتے کے بعد آپ چاروں بچے ہمارے روم میں آ جائیں، آج اس لڑکے کی صحیح سے طبیعت صاف کریں گے۔ ان کے دونوں بیٹوں نے بغور ان کا انداز دیکھا تھا جو کافی سالوں بعد اس طرح بات کر رہے تھے۔ ڈن ہو گیا۔ ویسے دیکھ لیں دادا جان، کہیں نیولی میرڈ کپل نے کچھ اور نہ ڈیسائیڈ کر رکھا ہو۔ وہ شرارتی لہجے میں بولا تو شارق کے ساتھ بیٹھی ثانیہ نہ چاہتے ہوئے بھی جھیم گئی۔ وہ تو پہلے ہی سب کے سامنے شرمائی سی بیٹھی تھی۔ شارق کی پرشوق نگاہیں مسلسل
اسی کے سراپے کا طواف کر رہی تھی، جو اسے گھوری سے نوازتی سر جھکائے بیٹھی تھی، مگر دوسری جانب پرواہ کسے تھی؟ نہیں، ہم نے کچھ نہیں سوچا۔ تمہاری تو کسی کے ساتھ ڈیٹ نہیں ہے نا؟ شارق نے جان کر اس کی گردن دبوچی تھی۔ براق بری طرح سٹ پڑایا تھا۔ اللہ معاف کرے دادابو، آپ کا پوتا یوں کھلے عام مجھ معصوم پر الزام لگا رہا ہے۔ اس کی نوٹنکیاں عروج پر تھیں۔ بیٹا، تمہاری حرکتیں ہی ایسی ہیں۔ سب کا مشترکہ کہکہ بلند ہوا تھا، جبکہ وہ منہ بسور گیا۔ کیا ہوا دادابو، کیا سوچ رہے ہیں؟ وہ لا یعنی سوچوں میں گم تھے جب وہ تینوں روم میں آئے، مگر وہاں ان کی عدم موجودگی محسوس کر سیدھا اسٹڈی میں آ گئے تھے۔ اچھا ہوا بچوں کہ تم لوگ آ گئے۔ اپنے بھائی کو کال ملاؤ ذرا۔ وہ سر جھٹک کر حشاش بشاش لہجے میں بولے تھے۔ میں فون کرتا ہوں۔ ویسے اس وقت تو وہاں سب سو رہے ہوں گے۔ براق نے گھڑی میں وقت دیکھا، جہاں ابھی صرف پاکستانی وقت کے مطابق صبح کے 10 بج رہے تھے اور لندن میں یقیناً الصبح کا وقت تھا۔ یہاں تو کوئی بات نہیں۔ ہاں تو کوئی بات نہیں، تم ملاؤ کال۔ جہانگیر صاحب کے آرڈر پر وہ ناک سے مکھی اڑاتا پھر سے کال ملا چکا تھا۔ لگتا ہے بھائی سو رہے ہیں ابھی۔ ویسے اس وقت وہاں صبح کے 6 بج رہے ہوں گے۔ اسے جھٹ اندازہ لگایا۔ اچھا پھر تم ذرا میرا ایک پیغام چھوڑ دو کہ آج وہ اس لڑکی سے ہر حال میں بات کرے، اور جب وہ لڑکی کو راضی کرنے جائے تو ہمیں بھی ساتھ کال پر رکھے۔ براق نے منوعن ان کے لفظ دہرائے تھے۔ چلو بچوں، اب آپ لوگ جاؤ، میں ذرا آرام کروں گا۔ وہ تینوں مسکرا کر آگے پیچھے نکلے تھے، جبکہ وہ بھی مسکرا کر روم میں آئے تھے۔ کیا خیال ہے بیٹ بال کھیلیں؟ براق کو نہیں سوجی تھی، وہ لوگ ابھی سیڑھیوں کے پاس ہی کھڑے تھے۔ ہاں جاؤ بیٹا، آپ کھیلو، ہمارے پاس فی الحال وقت نہیں۔ شارق ثانیہ کا ہاتھ پکڑتا اسے چڑھانے کے لیے کمینی سی مسکراہٹ پاس کرتا اپنے روم کی طرف بڑھا تھا، جبکہ ثانیہ خود پر مرکوز براق کی شوخ نگاہیں دیکھ پوری طرح سٹ پڑائی تھی۔ اب اپنے ہوئے پر آئے۔ عقب سے ابھرتی شرارتی آواز پر دونوں ہی مسکرائے تھے۔ شمون جہانگیر صاحب کے حکم کی پیروی میں آج بمشکل ہانیے کو راضی کرتا اس وقت کافی شاپ پر موجود تھے۔ یہ وہی کافی شاپ تھی جہاں ہانیہ جاب کرتی تھی۔ یہ سرد راتوں کا ایک عام سا دن تھا۔ رات کا اندھیرا ہر سو پھیل چکا تھا۔ لوگ اپنی رنگینیوں میں مشغول تھے۔ ہانیہ اور شمون ایک دوسرے کے مد مقابل بیٹھے سنجیدگی سے ایک دوسرے کے بولنے کے منتظر تھے۔ شمون کی گہری ہیزل براؤن آنکھوں میں چمک واضح تھی، گویا آج وہ اسے راضی کرنے کی ٹھان کر آیا تھا۔ وہ دونوں اپنی اپنی کافی لے کر بیٹھے ہی تھے۔ اب کچھ بولیں گے بھی یا یوں ہی خاموش رہنا ہے؟ وہ جو اپنی عزت بچانے کی خاطر لفظ ترتیب دے رہا تھا ایک دم چونکا۔ جی بس مجھے یہ بتائیں، آپ شادی کے لیے کب راضی ہوں گی؟ وہ دھیمے لہجے میں بولا تھا۔ دوسری جانب لائن پر موجود جہانگیر صاحب کے ساتھ ساتھ سب کے لبوں پر گہری مسکراہٹ کھل گئی تھی۔ اور آپ کب میرا پیچھا چھوڑیں گے؟ اس نے آئیبرو اٹھائے۔ پلیز ہانیہ، میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں۔ وہ مسلسل تذبذب کا شکار تھا۔ ہلکی دبی دبی سرگوشیاں کانوں میں پڑ رہی تھیں۔ وہ مخلوق پاکستان میں بیٹھ کر مذاق بنا رہی تھی۔ مجھے سوچنے کے لیے وقت چاہیے۔ وہ گرم کافی کا ایک سپ لیتی پرسکون لہجے میں بولی تھی۔ دوسری جانب براق کی زبان میں کھجلی ہوئی تھی۔ وہ جلبلا کر رہ گیا، جبھی دانت پیس کر تیزی سے بولا، تمہارے پاس میرے ساتھ نکاح کی حامی بننے کے لیے اتنا ہی وقت ہے جتنی دیر مجھے اس کافی کو فنش کرنے میں لگیں گی۔ وہ مضبوط ہاتھوں میں کافی سے بھرا مگ تھامے چمچ سے ہلا کر ایک طرف کو رکھتا ہانیہ کو بھونچکا کر گیا تھا۔ کیا بول رہے ہیں شمون؟ اتنی جلدی کیسے؟ مجھے سوچنے کے لیے وقت چاہیے، وہ ذرا گڑبڑا کر بولی تھی۔
کیا سوچ رہی ہو ہنی؟ جلدی ہمیں بھلو یار، ہمارے نکاح کے چھوارے کھانے کے لیے آدھا پاکستان اپنی سماعتیں لندن کی اس کافی شاپ میں لگائے صرف تمہاری ہاں کا منتظر ہے۔ شمون جہانگیر جس لہجے میں بولا تھا، ہانیہ نے ارد گرد میں نظر گھما کر لب چبائے تھے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ آپ کافی کے 1 کپ کے بجائے 2 سے 4 کپ نہیں پی سکتے؟ واٹ؟ اس کا جواب غیر متوقع تھا، جبکہ کال پر موجود دادا جان کا کہکہا بے ساختہ تھا۔ یار کیا ہو گیا ہے بابا، پلیز آپ تو خاموش ہو جائیں پلیز۔ وہ اچانک ہی جذبہ سا ہو کر رہ گیا تھا، جبکہ اب اسے وقفے وقفے سے اور بھی لوگوں کے کہکہے سنائی دے رہے تھے۔ تو آپ کو کیوں یہ گمان ہے کہ میں چند منٹوں میں آپ سے نکاح کی حامی بھر لوں گی؟ وہ بھی آئی برو اٹھاتی گہری مسکراہٹ سے بولتی۔ شمون کی عزت خاک میں ملا گئی تھی۔ کان میں لگا آلہ اسے اپنی سب سے بڑی حماقت محسوس ہوا تھا، جہاں کہکہوں کا طوفان امڑ آیا تھا۔ شمون، ہماری بات کروائیں ہماری بہو سے۔ کان میں ابھرتی آواز پر اس نے موبائل اٹھا کر ویڈیو کال سوئچ کرتے اسکرین پر واضح ہوتے جہانگیر صاحب کا چہرہ بے چارگی سے دیکھا تھا، اور پھر متجسس ثانیہ کو۔ ہانیہ، میرے دادا ابو آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ ہانیہ یکدم گڑبڑائی۔ بیٹی پریشان نہ ہو، مجھے اپنے باپ کی جگہ ہی سمجھو۔ وہ بیک کیمرے سے اس کا گڑبڑانا بھانپ چکے تھے۔ ہانیہ نے ذرا جھجک کر موبائل تھام لیا تھا۔ السلام علیکم انکل۔ وہ جھجک کر گویا ہوئی تھی۔ بیٹا، اگر آپ ہمیں دادا ابو کہیں گی تو ہمیں خوشی ہوگی۔ اس قدر پیار سے بولنے پر اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ انہیں پہلی ہی نظر میں وہ بچی اچھی لگی تھی۔ الحمدللہ انکل۔ سوری دادا ابو، آپ کیسے ہیں؟ سامنے بیٹھے شمون نے ہانیہ کے اداس چہرے پر بکھرتی مسکراہٹ دلچسپی سے دیکھی تھی۔ ہم بہت اچھے ہیں، اور آپ سے بات کر کے تو ہمارے مزاج اور بھی اچھے ہو گئے ہیں۔ وہ رعب سی شخصیت کے مالک شخص ہانیہ کو اچھے لگے تھے۔ شمون ہبہو ان کی ڈٹو کاپی تھا۔ ہانیہ نے نظر اٹھا کر سامنے بیٹھے اس شخص کو دیکھا جو مسکرا کر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ گڑبڑا کر نظر چرا گئی۔ بیٹا، ہمارے پوتے میں کوئی خامی ہے؟ وہ اب سنجیدہ دکھائی دے رہے تھے۔ نہیں، ایسا تو بالکل نہیں ہے۔ وہ سٹپٹا کر انکاری ہوئی۔ پھر کوئی برائی؟ شراب پیتا ہے یا کسی قسم کی غلط ایکٹیویٹی میں ملوث ہے؟ ہانیہ نے ایک نظر اٹھا کر شمون کو دیکھا جس کی آنکھوں میں محبت کا ایک جہاں آبا تھا۔ نہیں دادا ابو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ نظریں جھکا گئی تھی۔ اتنے دنوں میں اس نے شمون میں ایسی کوئی برائی نہیں دیکھی تھی۔ تو پھر کیوں آپ ہمارے نالائق پوتے کو خوار کر رہی ہیں؟ ان کا لہجہ مزاحیہ تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، دراصل میں یہاں اکیلی ہوں۔ وہ ذرا انکمفرٹیبل ہوئی تھی۔ تو کیا ہوا بیٹا، آپ پاکستان آ جائیں، ہم آپ کا رشتہ لے کر آپ کے گھر بھی چلے جائیں گے۔ ان کے لہجے سے شفقت واضح تھی۔ ہانیہ کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ شمون کو اس کی آنکھوں میں چمکتے آنسو بری طرح تکلیف پہنچا رہے تھے۔ ایسا کیوں سوچ رہی ہیں؟ ہم ہیں نا آپ کی فیملی۔ ہانیہ کے لبوں پر اداس مسکراہٹ کھل گئی تھی۔ چلیں بچے، جلدی سے اپنے آنسو صاف کریں، ہمیں آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ امید ہے آپ اپنے اس بوڑھے دادا کو مایوس نہیں کریں گی۔ وہ اس کو بہت سارا پیار دیتے رابطہ منقطع کر چکے تھے۔ جاری ہے۔ جی، تو ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ امید ہے آپ نے اسے پسند کیا ہوگا۔ ملتے ہیں نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے ویڈیو کو لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے۔